روزمرہ کے معاملات سے یہ کام نہیں لے پا رہے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ نقصان اور گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے فلسفی ہیں دنیا کے اندر، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، جنہیں زندگی کا فلسفہ نصیب نہیں ہوتا، بے چین اور بے قرار رہتے ہیں کہ بھلا ہم دنیا میں کیوں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فلسفہ بڑے کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم نے اچھے عمل کون کرتا ہے، تم اپنی زندگی سے کتنا نفع حاصل کرتے ہو، ذخیرہ آخرت کتنا بناتے ہو۔ روزمرہ کے معاملات دیکھ لو، اگر صبح سے شام تک تم نے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکی کی جمع نہیں کرائی تو پھر تم خسارے میں زندگی گزار رہے ہو۔ پھر تمہیں ایسے اعمال فن کرتے رہنے چاہیے جو اعمال ذخیرہ آخرت نہیں کرنا۔ ہماری تو نیکی کے کام بھی ہیں ڈھیر سارے۔ اللہ کرے آپ زیادہ توجہ کریں میرے پاس، آمین تو کہے، اللہ خیر فرمائے۔ ہم جو نیکی کے پیچھے کام کرتے ہیں نا، ان میں بھی تھوڑی سی تسنن ڈال کے، اللہ معاف کرے، تھوڑی سی ریا ڈال کے ہم اس طرح کا بنا لیتے ہیں کہ وہ ذخیرہ آخرت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے جس کے بارے میں ہمارا خیال ہو کہ اس نے ہماری دودھ کو آلودہ کر دیا، اس کا ایک قطرہ کیوں نہ ہوگا کو پینے کے قابل نہیں رہنا، لوگ اسے بہا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیکی کا کام بظاہر لوگ کرتے ہیں، اس میں نظر آتا ہے کہ یہ کام خیر کا ہے، نیکی کا ہے، لیکن وہ بھی عمل ذریعہ آخرت کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ تھوڑی سی ریا ڈال کے تھوڑا سا دکھاوا، خود بھی بدلہ خان بسا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی دینی کام کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کے اطمینان نہیں، سکون پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بے چینی اور اضطراب بڑھتا ہے۔ وہ ذخیرہ آخرت نہیں بنتا۔ اپنے اعمال پر خاص غور کیا جائے، توجہ رکھی جائے، نگرانی کی جائے، اور ایسے اعمال اختیار کیے جائیں جو ہماری آخرت کا، ہمارے لیے نفع کا باعث ہے۔ اسلام کو خوبصورت دین ہے۔ اللہ اسلام پیسے لینے تو نہیں، آپ تو بڑے پیارے ہیں، آپ ایسے بات سنیں بغیر موبائلوں کی تو صحیح ہے۔ آپ نے تو رکاوٹ بنائی ہوئی ہے ہمارے اور اپنے درمیان موبائل رکھ لی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ کو برکت، آپ توجہ سے بات سنیں، بس اتنا ہی بہت کافی ہے ہمارا۔ اسلام بہت خوبصورت دین ہے تو کہتا ہے تم صرف نیکی کا ارادہ ہی کر لو، یہ بھی کی نہیں، تم ارادہ ہی کر لو تو اس پر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کا اجر عطا فرما دے گا۔ قیامت کے لوگ نیتوں پر کھڑے کیے جائیں گے، ہماری نیتیں کیا تھیں، ارادے کیا تھے۔ ڈھیر ساری ایسی نیکیوں کا اجر صبح قیامت ملے گا جو بندے نے کی نہیں ہوگی، کیونکہ ارادہ تھا، نیت تھی، پروگرام تھا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا کام جو یہ کرے خوبصورت ارادے ارادے ابھی خطرناک ہونے، میرے میں پنچایت صلح کر رہے گا پھر تو میرے قابو آئے گا اور پوچھ رہے ہیں تو آپ نے سنا نہیں، آپ نے خطرناک ارادہ، آپ یہ ارادہ کریں کہ جب اللہ پوری طاقت دے گا پھر بھی معاف کر دے گا، کس دن آئے گا معاف کر دے گا۔ اچھے ارادے کرے گا، مجھے اللہ تعالیٰ مال دے گا، پیسے دے گا تو وہ فلاں سوسائٹی میں مہنگا گھر خریدوں گا، تو آپ یہ ارادہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ توفیق دے گا تو فلاں جگہ مسجد بنا دوں گا؟ پہلے تو اپنی نیتوں اور ارادوں کو خاص وضو کرایا جائے، اس کے بعد اپنی صلاحیت کو دیکھا جائے کہ ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہ لوگ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کہ بڑے پاس صلاحیت بڑے پاس صلاحیت ہوتے ہیں، اتنے سیانے بندے تو لوٹ کے آ گئے تو پاس صلاحیت تھے تو لوٹ لیا، ایسے تو نہیں قابو کیا۔
دانشور نے لکھا ہے کہ یہ بڑے باصلاحیت ہو، صرف کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، غلط جگہ پہ استعمال ہے۔ اگر یہ اسی صلاحیت کو مثبت جگہ پہ استعمال کرتے تو بڑا کام ہو جاتا ہے ان سے۔ پہلے دیکھیں صلاحیت کیا ہے، کیا کر ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، سارے کام کرنے کی ٹھان نہ لے، جو کر سکتے ہیں وہ صحیح کر کے کریں، ایک کر لیں زندگی میں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے مسجد کی خدمت لی تھی اور حضور کے مہمانوں کی خدمت، وہ کام انہوں نے جم کے کیا، وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے، اور اتنی زبردست کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تو نہیں کچھ یاد؟ آپ نے فرمایا تھا جب بھی وضو کرو مسجد آؤ تو 2 رکعتیں نماز پڑھ لیا کرو، وہ 2 رکعتیں میں نے کبھی نہیں چھوڑی، اور پابندی سے آپ جو کام کر سکتے ہیں اسے تو صحیح کر کے کریں، ایک کر لیں زندگی میں کام، اور اپنے اس کام سے آپ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کریں، نفع بخش اپنے وجود کو بنائیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ کام کوئی بھی ہو خیر کا اسے معمولی نہ سمجھو، صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، جو نیکی کا مقام ہے اسے کبھی بھی چھوٹا، فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا، اللہ صدقے کا ثواب ادا کر دے گا۔ 10 روپے آپ دے رہے ہیں کسی کے دل کو، لیکن اگر ذرا خوش دلی سے دے رہے وہ، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، دے ذرا خوش دلی سے اللہ کی رضا، ناراض ہو کے نہ دے، چہرے پر شکن ڈال کے نہ دے، اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس کر کے نہ دے، اچھے طریقے سے بوجھ، جو کام بھی کریں نیکی کا اسے کبھی چھوٹا نہ دیں، کوئی بھی آپ کر رہے ہیں، بچوں کو روزی روٹی کما کے کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، تو کریں کام، پہلے تو نیت اچھی ہو، پھر سے دیکھیں کار کیا سکتے ہیں، اور پھر تو کریں اس کو کبھی حقیر کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، وہ بھائی کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بندے کے ارادے ہی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے عزیز بھائیو کہ جو خیر بھی میسر آئے اسے کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ این چوک میں ایک بڑا درخت لگا ہوا ہے۔ ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کھیتی باڑی کو فروغ دیتا ہے، لیکن اس شخص نے دیکھا کہ یہ بالکل مین سڑک کے بیچ لگا ہوا ہے تو لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، رستے مشاہدہ کرنی چاہیے، رستے تنگ نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے رستہ تنگ کرنے کا، موٹر سائیکل بالکل کھڑی کر کے نہ درمیان میں چلے جاتے ہیں، اور اگر وہ بندہ کہہ دے اگر آپ سے ہٹو تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانے گی، یار غلطی ہوگی، اب کہنے تو آگے جانی جا کے ٹھہر جاتا، ایک تو آپ غلطی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اوپر سے آپ طنز کر رہے ہیں، کیا چاہتے بنتا کہ آپ رستے کبھی بھی تنگ نہ کریں، رستے کو مشاہدہ کریں۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو رستہ تنگ ہو گیا، لوگوں کو گزرنے میں دقت ہوگی، اکیلے آدمی نے کوشش کی اور اس نے محنت کر کے وہ درخت کاٹ دیا تاکہ لوگوں کا رستہ کشادہ ہو جائے۔ کریم فرماتے اس نے رستہ کشادہ کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ کوئی عمل اپنی زندگی کوئی نہیں بنی، آپ مکان بنانے لگے 5 فٹ جگہ چھوڑ نہیں کرنی پڑی، لوگوں کا رستہ کشادہ آسانی پیدا کرے اللہ کو، اس سے نفع ہو۔ 5ویں بات یہ کہ اگر آپ کوئی خیر کا عمل کر نہیں سکتے تو صرف اتنا کرے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی شروع کریں۔ ایک ہوتا ہے ملک کی قانونی،
ایک ہوتا ہے عالمی قانون اور ایک ہے کچھ روحانی قوانین، اللہ کے روحانی قانون، مالک کی طرف سے کچھ قانون ایسے ہیں جو روحانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں آسانی چاہتا ہوں، تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی کرے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا۔ لوگ چاہتے ہیں میرے اوپر مہربانی ہو، تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر مہربانی کرنی شروع کرے۔ میرے کام، یہ میرا کام نہ آئے، کام ہوتے رہے سارے آسانی سے ہو جائے، تو اس کے لیے روحانی قانون یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام لگ جائے۔ حضور نے فرمایا جب تک بندہ مخلوق کے کام لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو روحانی قانون کو بھی فالو کرے تو اس میں گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ یہ کیوں صحابہ کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی رہی، کیوں بڑی آسانی سے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب مولا علی شیر خدا کا خدمت کے کام سارے وہ لوگ بڑی دل جمی سے کرتے رہے۔ ان کا مقصد مخلوق کے لیے، محمد کے لیے آسانی کرنا تھا، ان کی مدد ہوتی رہی۔ یہاں جب مقصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اقتدار میں آنے سے پہلے ہی مقاصد اور ہوتے ہیں، نوازنا اپنوں کو، اقربا پروری یہ مزاج ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی اچھے نتائج ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنے، کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ کے حضور سے پیش کیا جائے گا۔ بندہ تاجر تھا، تجارت کے شعبے سے وابستہ تھا، کوئی صوفی درویش عالم یہ نہیں تھا، تاجر ڈیوٹی کرتا، تجارت کرتا، اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ میں مالک فرمایا تھا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ انسان کو اپنے اعمال کا تو پتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تو ہم خود گواہ ہے نا کہ ہم کیا ہے۔ پتا تو سارا ہے نا سردار ملین گیا من آدم کی من دادت، جو میں ہوں میں جانتا ہوں۔ اللہ کے حضور اس کو معافی ملی، چونکہ وہ گواہ تھا اپنے اعمال پر، فوراً عرض گزار ہوا مالک کیا وجہ بنی میری معافی کی؟ میں تو ایک نہایت گنہگار اور کمزور ہوں اعمال کے لحاظ سے، تو کیا ایسا سبب بنا کہ مجھے معافی ملی؟ رب کریم نے اس سے فرمایا کہ تو تجارت کرتا تھا، کچھ لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو لوگوں کو بیچتا تھا مطالبے کے لیے، لوگ جن کی طرف پیسے ہیں وہ ادھار واپس لے کے آؤ، مالک میں بیچتا تھا۔ تو رب کریم فرمائے گا بھئی تو یہ کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے واپس نہ کرے مال اس پر سختی کرنا، جو غریب ہوا اسے مہلت دے دینا۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہو، بندہ تنگ دست، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے مہلت دے دو، جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنی تم اسے مہلت دو گے اتنے پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو لوگوں سے کہتا تھا کہ بھائی تو بندہ جان بوجھ کے نہ دے، اس پر سختی کرنا، لیکن جو تمہیں غریب محسوس ہو، تنگدست محسوس ہو، اس کو ذرا گنجائش دے دینا، آ جائیں گے پیسے، ہمارا کام چلتا ہے۔ تو یہ کہتا تھا، یہ حدیث پاک میں موجود۔ تو بندہ کرتا ہے مالک میں کہا کرتا تھا یار ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو بندہ ہمارا ہوا غریب ہوا تو تھوڑے دن کی اور مہلت دینا، آ جائیں گے۔ تو رب کریم اس سے فرمائے گا تو میرے بندوں کے لیے آسانی کرتا تھا تو میں تیرے لیے آسانی نہ کروں؟ فیصلہ ہم بھی کرتے ہیں سہولت، ہم بھی دیتے ہیں اسے، پیسے لینے ہو نا کسی سے سہولت دیتے ہیں، پر تب جب بندہ سامنے ذرا تگڑا ہو، جس کا پتا ہو کہ یہ اکڑ جائے گا، اس کو کہتے ہیں پاجی پھر کس طرح دینے لگے۔ اور اگر بندہ بیچارہ غریب ہو تو اس کو تو کہتے ہیں شام سے پہلے دو۔ تو میرے بھائی 5 گزارشات آپ خدمت میں کی ہیں۔ ایک تو اپنی زندگی میں ارادے کبھی برے نہ کریں، اچھا ارادہ کریں۔ برے ارادے خوفناک انسان کی اخلاقیت روحانی زندگی کو تباہ کر دیتے۔ آپ اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے، آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں، اس خدمت میں آپ لگ جائیں، پرواہ نہ کریں کوئی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے برا کہہ رہا ہے۔
آپ ڈیوٹی میں باتیں کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، کام کرنے والے آگے نکل جائیں گے۔ آپ کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تیسری برادر شاپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ کام کریں پر ذرا صحیح کر کے کریں۔ اور چوتھی بات خدمت میں یہ کی ہے، نیکی جب بھی کرنی ہے اسے کبھی حقیر نہیں سمجھنا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم سے خیر نہ بھی ہو سکے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہمیں، لوگوں کے لیے مہربانی کریں۔ اور ایک خاص بات بھی جی، ان تو تقریب ہو گئی ہے جی، اب تو ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کو جزائے خیر دے، وہ تو خیر انتظامیہ کا معاملہ ہے، مجھے بتایا نہیں ورنہ میں 100 لاتا۔ مجھے تو صرف تقریر کا کام تھا، یہ تو انتظامیہ کا کام تھا۔ اس طرح کا ہمارے بھائیوں نے اہتمام کیا، ہم نے تو اس میں کر بھی پایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے جتنی میری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد فرمائے۔ تو جو عرض کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ کریں، بات ختم ہو گئی، اتنی تقریر کرتا ہوں۔ عرض یہ کرنا تھا میرے بھائی کہ گنجائش دینے کی کوشش کریں، آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، محبت کریں۔ یہ جیسے ابھی تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے تو محبت کریں نا، تھوڑے نیڑے ہو رہے ہیں۔ یہ مشینیں ہیں، کسی وقت یہ ساتھ نہیں بھی دیتی۔ تو کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں تکلف پیدا ہو رہا ہو، مشکل پیدا ہو رہی ہو، تو اس میں آسانی دینے کی کوشش کریں، قلبی طور پر وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرحوم بزرگ کی بخشش فرمائے جن کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بزرگوں میں سے جو دنیا سے گئے ہیں سب کے درجات میں بلندی فرمائے۔ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بڑے اصرار سے کہا تو میں تھوڑا وقت بیچ میں سے نکال کے حاضر خدمت ہو گیا۔ جلد باز بھی نہیں ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن زور سے پہلے 12:30 مجھے لاہور پہنچنا بیان کرنا ہے۔ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے تو جانا پڑتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ محفل کا ماحول نہ خراب کیجیے گا، ہم تو شخصیات کے قائل نہیں، نظریات کے قائل ہیں۔ بندے آتے جاتے رہتے ہیں، رضوی صاحب موجود ہے، سلطانی صاحب موجود ہے، پروگرام میرا خیال ہے ابھی آگے چلے گا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ تمام اب تشریف تھے انشاءاللہ خطیب اعظم علامہ امتیاز سلطانی صاحب، علامہ شاہ رسول رضوی صاحب، آپ بیانہ میں شاہ فرمائیں۔ تمام آپ